بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، وہ اپنے مقدس باپ کی جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین میں بادشاہ بنا دیا اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جنوں، انس، شیاطین اور چرندوں، پرندوں، درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، بے شک وہ کھلا ہوا فضل خداوندی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینہ کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے ہوئے جو چاہتا ہے اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار دیگیں۔ معزز سامعین، یہاں میں ذکر کروں گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک معجزے کا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انس وغیرہ کے ساتھ اپنے تمام لشکر کو لے کر طائف یا شام کی وادی میں سفر کر رہے تھے۔ جب وادی نمل سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھی، تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ تھی اور لنگری تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا، یہاں تک جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل میں آئے تو ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلیمان اس بات پر مسکرا دیے۔ چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتوں کا عام انسانوں کی طاقتوں سے بہت بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ چونٹی کی بات سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے، کیونکہ چونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا وہ گروہ تو چونٹیوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ ان ظالموں نے حضرت سید المرسلین کے مقدس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر یہ تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ حضرات کبھی کہکا مار کر نہیں ہنستے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ محدث جو نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع علوم العلامہ ہیں،
بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو ان کا مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے کئی بار یہ فرمایا، سلو عما شئتم، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کے علم کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ دم بخود خاموش رہے، مگر جب آپ نے بار بار پوچھا، للکارا کہ اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی بہت کم عمر تھے، خود تو کمال ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ چنانچہ سب لوگوں نے سوال کیا تو حضرت قتادہ ایسے لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس چونٹی کے لیے وقالت نملۃ مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ چونٹی نر ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا وقال نملۃ، یعنی مذکر کا صیغہ ذکر کرتا۔ حضرت قتادہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام ابو حنیفہ کی دانائی اور فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پابند تھے، فرما بردار تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی۔ یہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہے۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط لکھا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے یہ فرمایا کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے وزرائے سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ بر اندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے کہا، اے سردارو، میری طرف عزت والا خط لکھا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کی عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ و تحائف ان کے پاس بھیجوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرے تحائف قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات و مشک و عنبر اور ایک جراؤ تاج ماں ایک تخت کے آپ کو قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہو کر قاصد سے کہنے لگے، آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، تم واپس جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، پست ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس لوٹ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے ہی محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ ملک سبا بلقیس کا تخت شاہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کا ہدیہ تحائف ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر دربار میں حاضر ہو جائے۔ تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ کہا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قبل اس کے وہ سب متی ہو کر میرے حضور حاضر ہو جائیں۔ تو ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ اس محفل کو برخواست کریں، اور میں اس پر قوت اور امانت دار ہوں۔ معزز سامعین، ملکہ سبا بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، اور سونے چاندی وغیرہ طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ اس کے بارے میں سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل سے برخاست ہونے سے پہلے یہاں لے آؤں گا۔ جن کا یہ بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس سے بھی جلدی وہ تخت میرے دربار میں لے آئے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ جو اسم اعظم جانتے تھے، وہ ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ انہوں نے کہا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب کا فضل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اس قرآنی واقعے سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا۔ ملک سبا میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا بھی وقت قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے،
تاکہ وہ برابر امارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سبھیوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ لوگ سمجھ جائیں کہ ان کو جو غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید اس واقعے کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہے: پھر جب ہم نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں۔ معزز سامعین، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں، اور آپ سب یہ سن چکے ہیں کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں، جن کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے۔